یہ اعلان اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اصل اسلام کے محافظ اور اس کے لیے قربانی دینے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے لیے لڑنے والے اور اس پر سچا یقین رکھنے والے یہی لوگ ہیں۔ تو شادی عورت کے ساتھ کر سکتی ہے، مرد کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جو کہ اقوام متحدہ پوری دنیا پہ لاگو کر رہی ہے، اور پوری اقوام متحدہ میں شریعت کے برعکس بین الاقوامی معاہدہ، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر سعودی عرب اللہ کے فضل و کرم سے ممتاز اور منفرد نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج گفتگو کر رہا تھا فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ عاقل صاحب دنیا کے سامنے اس موقف کو ضرور سامنے لائیں کہ سعودی عرب یہاں بین الاقوام کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اکیلا کیسے کھڑا ہے، اور وہ بات جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، دراصل جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ سعودی عرب کے خلاف جو جرائد لکھا کرتے تھے، آج وہی جرائد دلی، ممبئی، لاہور، کراچی اور افغانستان اور پاکستان، نہ جانے کن کن ممالک میں اس طرز پر یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ عادل الجبیر جو وزیر برائے خارجی امور ہیں سعودی عرب کے، ان کے موقف کو سراہا جا رہا ہے اور خراج تحسین پیش کی جا رہی ہے۔ وہ کیا موقف ہے، پہلے اختصار سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد اس پر فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی نے کیا فرمایا وہ بھی سنواؤں گا، اور عادل الجبیر کی آواز بھی سنواؤں گا اگر کاپی رائٹ سے مجھے امان مل گئی تو۔ بہرحال CEDAW یہ ایک وہ معاہدہ ہے جس پر دنیا کے تمام لوگ شاید اجماع کر چکے ہیں، متفق ہو رہے ہیں، لیکن سعودی عرب نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتا دیں کہ ترکی اس کو قبول کر سکتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ایران اس کو قبول کر سکتا ہے، پاکستان اس کو قبول کر سکتا ہے، لیکن سعودی عرب اس کو قبول نہیں کر رہا، اور کیوں نہیں کر رہا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دراصل ماجرا کیا ہے، CEDA معاہدے میں یہ لکھا گیا ہے، نمبر 1 وہ یہ کہتا ہے کہ عورت مرد کی طرح ہوتی ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے مرد عورت کی طرح نہیں ہوتے۔ تو یہ اس معاہدے کی پہلی شق تھی جسے عادل الجبیر نے برملا اظہار کیا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ نمبر 2 CEDA کہتا ہے کہ مرد کو تعدد ازواج کی اجازت نہیں ہے، ایک سے زیادہ شادی وہ نہیں کر سکتا، اور قرآن یہ کہتا ہے تو پھر جتنی عورتوں سے چاہو 1 2 کر کے 3 کر کے 4 سے نکاح کرو، اور اگر عدل نہ کرو تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اب اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ایک سے زیادہ ہم نکاح کر سکیں۔ تیسرا جو پوائنٹ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، CEDAW کا کہنا ہے کہ بچوں کے نام ان کی ماؤں کے نام پر رکھے جانے چاہیے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں ان کے باپوں کے نام سے بلایا جائے۔ اور چوتھی بات جو اس اخبار نے لکھی ہے کہ یہ معاہدہ یہ کہتا ہے کہ عورت کی عدت نہیں ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں خود عدت سے گزریں گی، اور 3 مہینے کی یا 3 حیض کی ان کی عدت ہوگی۔ پانچویں بات جو CEDA کہتا ہے کہ مرد کی عورت پر ولایت نہیں ہے اور باپ کو اپنی بیٹیوں پر ولایت نہیں ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد عورتوں کے محافظ ہیں۔ نمبر 6 CEDA کا معاہدہ یہ کہتا ہے کہ وراثت میں مرد اور عورت ایک ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد کو 2 عورتوں کا حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 7 CEDA یہ کہتا ہے کہ ایک مرد اپنے جیسے مرد سے شادی کر سکتا ہے، ایک عورت اپنی جیسی عورت سے شادی کر سکتا ہے، ہم جنس شادی، اور اسلام اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ہم جنس میں شادیاں ہوں گی۔ نمبر 8 خواتین کو اسقاط حمل کا حق دیا جاتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ نمبر 9
CEDAW میاں بیوی دونوں کے درمیان شادی سے باہر جنسی تعلقات کو جرم نہیں قرار دیتا، جو کہ اکثر ممالک اس کو تسلیم کر چکے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی ہے۔ اور 10واں پوائنٹ یہ معاہدہ کہتا ہے کہ عورت جس سے چاہے پابند ہے، جب چاہے وہ پابندی کو اپنی ختم بھی کر سکتی ہے، جدائی بھی اختیار کر سکتی ہے، اور شادی کی عمر 18 سال کے بعد ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یتیموں کو قرآن نے اس کی کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے۔ تو بہت سی باتیں یہاں پر اس معاہدے میں اسلام کے خلاف بیان کی جا رہی ہیں۔ اب اس پر جو گفتگو میری ہوئی فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پلیز اسے ضرور غور سے سنیے گا۔ جی، جب اس کا موقع آتا ہے تو خالی سعودی اکیلا کھڑا نظر آتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو آپ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اس موقف پر مطلب یہ کہ اکیلا کھڑا ہوا ہے، منفرد ہے، بے شک۔ ٹھیک نہیں، یہی اسلام کا موقف ہے اور یہی کرنا چاہیے ہر ایک کو، اور جو آدمی بھی نہیں کر رہا ہے وہ منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ موقع اگر آپ اس کو پاس کر دیتے ہیں اقوام متحدہ کے زور پر، تو جو اقلیتیں جیسے ہم ہیں یہاں پر، ہمارے لیے بڑی دشواریاں ہو جائیں گی۔ ہندوستان میں جبری طور پر منوایا جائے گا، مان رہے ہیں اس کو، صحیح نہیں مانو، یہ ہے مسئلہ۔ تو بیسیکلی اقوام متحدہ کیا چاہتا ہے؟ اقوام متحدہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ تو اقوام متحدہ کیا ہے، وہ تو اباحیت پسند ہے، جی، اخلاقیات سے کلی طور پر تنازل کر لیا جائے، جو وہ کریں۔ عادل الجبیر کا جو موقف آیا ہے اخبارات میں، وزیر خارجہ کا، آپ کی آواز ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں سعودی عرب کے موقف کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور عادل الجبیر کا جو موقف ہے وہ اس وقت ان کے منہ پر تماچا ہے یا نہیں جو سعودی عرب کو گالی دیتے ہیں؟ ہاں، جو کر سکتے نہیں، ایک پلاؤ آپ کو بچے اور ان کو للکار ہوا، کہاں ہو آج؟ جی، کہاں ہے تمہارے وہ امیر المومنین ترکی والے؟ جی، اور کہاں ہے وہ امیر المومنین تمہارے فلاں والے ایران والے؟ کیوں نہیں کوئی اسلام کی بات کر رہا ہے؟ اور اس سارے مسائل کو دیکھ لیجئے، میں آپ کو بھیجتا ہوں اخبار کی وہ کٹنگ۔ جی میرے پاس ہے، وہ آئی ہے، وہ کل سے مختلف چینلز پر وہ نشر کر رہی ہے، اور وہ الحمدللہ وہ بہت سالڈ موقف ہے۔ سعودی عرب نے اسلام کی وہ نمائندگی کی ہے اس دفعہ پہ کہ ان کے منہ توڑ جواب دے دیا ہے، منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ دیکھیے، ترکی بھی صف اول میں نظر آ رہا تھا، اور ایران بھی صف اول میں نظر آ رہا تھا، اور دوسرے ممالک بھی صف اول میں نظر آ رہے تھے، لیکن کہاں جب اسلام کی بات آئی تب پھر صرف سعودی اکیلا کیوں کھڑا ہو گیا وہاں پر آ کر؟ تو یہ منفرد قوت ہے، منفرد طاقت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ان لوگوں پر۔ بے شک بے شک، الحمدللہ۔ تو اس کی سراہنا ہونی چاہیے اور میڈیا میں آنی چاہیے، زبردست ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ اس موقف کی سراہ 2 منٹ کی ریکارڈ کی ہے، جی، اور اس ریکارڈنگ کو میں اپنے چینل پہ دکھا دوں گا۔ جی، اور کوئی موقف آپ بیان کرنا چاہیں گے سعودی عرب کے حوالے سے، جو خاص طور پر عادل الجبیر کا موقف؟ اس سے پہلے بھی عادل الجبیر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ وہ فلسطین کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب وہ بھی منہ توڑ جواب تھا پوری دنیا کے لیے۔ آج پھر ایک بار پھر عادل الجبیر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کہہ دیا ہے کہ تمہاری فحاشی کو، تمہاری دادا گیری کو، تمہاری غیر اسلامی پسند جو تم قانون نافذ کر رہے ہو، سعودی عرب اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ ہمارے لیے شریعت سب چیزوں پر مقدم ہے، سب چیزوں پر بھاری ہے۔ یہ بات، یہ اعلان اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اصل اسلام کے محافظ اور اس کے لیے قربانی دینے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے لیے لڑنے والے، اور اس پر
सच्चा यकीन रखने वाले यही लोग हैं। बाकी जो लोग खामोश हैं उसकी तायीद कर रहे हैं, ये मुनाफिकत बरत रहे हैं। इन्होंने गैर इस्लामी चीजों का इस्लाम नाम रख दिया है। सुभान अल्लाह। खबर परस्ती को बढ़ावा देने के लिए, सूफियत को बढ़ावा देने के लिए, मजार परस्ती को बढ़ावा देने के लिए सारी साल बवाल करते हैं और हंगामे करते हैं। आज इस्लाम का साफ सुथरा नजरिया, इंसानियत के लिए उसका एहतराम का नजरिया, औरतों के लिए एहतराम का नजरिया, समाजी अजमतों की हिफाजत का नजरिया, इसके लिए खाली सऊदी क्यों खड़ा है मैदान में? जरा सोचिए, तुम कहाँ हो? क्यों नहीं बोल रहे इसमें? क्यों नहीं बोल रहे? कहते हो कि वो अमेरिका से डरता है, फलां से डरता है, फलां से डरता है, उसके उलमा डरते हैं और ये करते हैं। तुम अक़वाम मुत्तहिदा से क्यों डर रहे हो? तुम्हारी हुकूमतें क्यों डर रही हैं? तुम्हारे उलमा क्यों डर रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? किसी की बात क्यों नहीं आ रही है? तुम सऊदी की हिमायत मत करो, लेकिन इस्लाम की बात तो कहो, इस्लाम की हिमायत तो करो, इंसाफ तो करो। पसंदी और जिनाकारी की खुली हुई तालीम और तबलीग की इसकी मजम्मत तो करो। जी सही बात, सही बात। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये बहुत अहम पॉइंट है जिसे उम्मत तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, ताकि वो रिश्ता जो कमजोर पड़ रहा है उस रिश्ते में तक़वियत आए। इंशाअल्लाह हरमैन की मोहब्बत और हर सऊदी अरब की हुकूमत या क़यादत की मुनसिफाना जो फैसले हैं उनका लोहा माने लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार इस मौक़िफ़ ने ये साबित कर दिया है कि उसकी हुकूमत और वहाँ के जो जिम्मेदार है, वज़रा है, वो दीन इस्लाम को दिल से मानते हैं और हकीकी मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए उनके दिल में पूरा एहतराम है, पूरा किसी से डरते नहीं हैं और कोई उनको डराना चाहे इस्लाम को छुड़वाने के लिए तो उसके सामने वो खड़े होने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, खड़े होने के लिए तैयार हैं। वो झूठे चैनल वाले जिन्होंने कहा था ना लास्ट टाइम कि सऊदी अरब ने घुटने टेक दिए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं उसका झूठ। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, आदिल अल जुबैर ने क्या कहा, मैं आपको सुनवाता हूँ उनकी आवाज़। कॉपीराइट से बच गए, शायद कॉपीराइट ना हो इस पर। इन्होंने कहा अस्सऊदिय्यत तुअलिन रफ़्दुहा वसीक़तुल उम्मम मुत्तहिदा, उस मुआहदे को हम रिजेक्ट करते हैं। आदिल अल जुबैर का ये मौक़िफ़ वहाँ कहा गया है और उसने ज़िना और औरतों और मर्दों को जो बराबरी का रुतबा दिया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और वह आवाज़ क्या है ये सुनिए यहाँ पर। सऊदी अरब ने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है कि हम हर उस चीज़ की, हर उस मुआहदे की को कबूल नहीं करेंगे जो कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा। वहुना नुअद्दु, यहाँ ये बात बताई जा रही कि हम बिल्कुल कन्फर्म ये बात कह रहे हैं, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं अक़वामुल मुत्तहिदा के इस मुआहदे को। ज़कर और उनसा, यहाँ मर्द और औरत शादी कर सकती है, मर्द और औरत एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रख सकती हैं, मर्द और औरत शादी के बाद भी गैर शरई ताल्लुकात कायम कर सकती हैं, मर्द और औरत को बराबर का इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, मर्द और औरत को बराबर की विरासत में हिस्सा मिलेगा, मर्द और औरत को शादी औरत के साथ कर सकती है, मर्द के साथ कर सकता है। ये वो अहकाम हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया पे लागू कर रही है और पूरी दुनिया उसको तस्लीम भी कर रही है। हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में कई कानून नाफिज हुए हैं जहाँ पर औरत मर्द के साथ शादी करने के बावजूद अगर वो चाहे
تو کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتی ہے، اسے حکومت اس بات کی اجازت دے رہی ہے۔ لیکن سعودی عرب نے اس بات کو اقوام متحدہ کے اسٹیج پر کھڑا ہو کر خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور اس کے نائب محمد بن سلمان حفظہم اللہ کی جانب سے یہ پیغام پوری دنیا کو دیا ہے کہ سعودی عرب اس کو تسلیم نہیں کرتا، ہم جنس پرستی کو سعودی عرب ریجیکٹ کرتا ہے، ہم سعودی عرب عورت اور مرد کو ایکول نہیں سمجھتا، قرآن میں اس کی وراثت کے حکم ایکول نہیں ہیں، عورت کے دو حصوں کے برابر مرد کو حصہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرز پر وہ قوانین جو کہ اقوام المتحدہ نے بنائے ہیں، ان قوانین کا ادب اور احترام اس وقت کیا جائے گا جب وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے دائرے میں ہوں گے، لیکن جب وہ قرآن و سنت کے دائرے سے خارج ہوں گے تو قرآن اور سنت سب پر مقدم، سب پر بھاری ہے۔ سعودی عرب نے آج یہ فیصلہ پوری دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی تائید میں کون آگے بڑھتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس نقطہ نظر سے اپنے ملک کو حرام کاری سے کون بچاتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کی طرز پر یا سعودی عرب سے پیار کرنے والے اب کیا یہ آپ کو موقع نہیں ملا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور سوشل میڈیا کی اس وار میں جو کہ سعودی عرب پر تانا اور بدتمیزی کے الفاظ کستے رہتے ہیں، ان کا آپ منہ توڑ جواب دے سکیں، ان سے کہیں کہ لاؤ اپنے امیر المومنین کو، وہ کہاں ہیں، ابھی تک کیوں خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو صحیح عقل سلیم عطا فرمائے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا کی جو وار ہے یہ سوچ سمجھ کر ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں نا، سنتے ہیں، اس کو آمنا و صدقنا اتنی آسانی سے نہ کر لیا کریں۔ خاص طور پر سعودی عرب کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، اس کو بہت ٹھنڈے مزاج سے لے لیں۔ یہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام، قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑی بہت کمی اور بیشی ہوتی ہے تو معاف کر دیں اللہ رب العالمین ان کو، اور اللہ تعالیٰ ایسے وزیر ان کو عطا فرمائے جو کہ عادل الجبیر جیسے انہوں نے کھڑے ہو کر اقوام متحدہ میں اپنا موقف ظاہر کیا ہے کہ ہم فحاشی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون